مولانا قاری محمد یاسین حیدر۔ تسی پہنچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إنه لقرآن كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بامقصد خطابات میرے تو قبل تساں احباب سماعت فرما چکے ہو اور انتہائی شاندار بیانات انشاءاللہ میرے تو بعد بھی تساں احباب سنو گے۔ اور محترم جناب مولانا قاری محمد آصف ندیم صاحب کا بڑا ہی شاندار مدلل بامقصد خطاب اساں ساریاں نے مل کے سنے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق بخشے، اخلاص نصیب فرمائے، علماء کرام دے بیانات کرن اندر ساڈے سنن اندر اللہ سونا پیدا فرمائے، قبول کر کے ذریعہ رضا فرمائے۔ موجودہ دور دے مسائل
ہر قسم کی پریشانی دا علاج اللہ تبارک و تعالی دا پاک قرآن ہے۔ جڑا بندہ قرآن مجید نال تعلق مضبوط کر لوے، آداب قرآن اور حقوق قرآن کا خیال کرے، اللہ وہ زندگی دے سارے مسائل حل کر دیں، اللہ وہ پریشانیاں دور کر دیں۔ کتاب الہدا نال قرآن نال جڑنا ضروری ہے۔ ایک بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ سارے گھر اندر برکت نہیں، سکون نہیں، جھگڑے زیادہ نہیں، سارے گھر کے جی افراد جڑے نے انہوں نے ڈراؤن خواب آتے ہیں، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ اکثر گھریں یہی رولے ہیں کہ مولوی صاحب کو وظیفہ دسو، اس طرح دیاں کالاں، اس طرح دے رابطے مسلسل لوگوں وچوں اس طرح دی معلومات ملن سنن ملتی ہے۔ وہ اصل حل یہ کہ اسی گھر اندر کدی قرآن پاک نہیں پڑھیا، کدی اسی قرآن سنیا نہیں، آپ کدی پڑھیا نہیں۔ قرآن مجید تمام قسم دے پریشانیاں دا علاج ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، برکت آ جائے، تو وہ حل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو پہلے عرب دے جڑے حالات سن، سیم وہی حالات ہوں اج کل دے بن رہے ہیں۔ جڑے حالات اس وقت سن، شرک عام سی، بت پرستی عام سی، بدکاری، سود خوری، جھوٹ، چوری، ڈکیٹی، شراب، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، تنازع، آپس کی دوری، جو کچھ بھی ہے آج موجودہ دور اندر، اس طرح کا ایک دور نبی علیہ السلام تو پہلے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات کو مبعوث فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس پورے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ وہ جڑے راہزن سن وہ راہبر بن گئے، وہ جڑے مشرک سن وہ موحد بن گئے، اور وہ جڑے جنہاں دے اندر جہالت سی انہاں اندر روشنی آ گئی، اور جنہاں دے اندر ادب نہیں سی انہاں سے ادب آ گیا، پہچان آ گئی، سجان آ گئی، اخلاق آ گیا ہے۔ آخر وہ وجہ کی سی؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیڑا علاج کیتا کہ مکے دا معاشرہ سدھر گیا سی؟ آپ نے کیڑا واز کیتا جس واز دے ذریعے نال عرب دے حالات بہتر ہو گئے سن؟ آپ نے وہ کیڑا نسخہ استعمال کیتا، کیڑا علاج کیتا، وہ کیڑی دوائی استعمال کیتی کہ سال ہا سال تو جڑے حالات خراب سن وہ یکدم ہی بہتر ہو گئے؟ حضرات نبی علیہ السلام نے جڑا نسخہ استعمال کیتا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھ دے گئے، آپ قرآن سنا دے گئے، سمجھا دے گئے، لوگ اندر تبدیلی آتی گئی، کیونکہ قرآن کریم دے اندر بڑی تاثیر ہے، قرآن کریم دے اندر بڑا انقلاب ہے، قرآن کریم دے اندر بڑی طاقت ہے۔ ایسا یہ سمجھا ہوا ہے، تسا آپ دیکھو، آپ اندازہ لاؤ کہ میں کرائے تے مولوی بلانا اپنے گھر، اور اپنے گھر دی حویلی اندر انہوں بٹھا کے چند صورتاں قرآن دیاں او دی زبانی میں پڑھوانا، اور میرا مائنڈ ہے کہ برکت آ جائے گی۔ تسی آپ اندازہ لاؤ کسی دوسرے مولوی کو لو اگر میں قرآن پڑھاواں تو برکت آ سکتی ہے، جی میں خود پڑھتا رہا تو برکت کیویں نہیں آئے گی؟ قرآن کریم اندر بڑی برکت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اگر اسی تعلق بنا لئیے دنیا دی ہر چیز تمہیں قرآن چوں مل سکتی ہے۔ جیڑی جیڑی چیز تسی ہون بھی اگر میرے کو پوچھو، کوئی سوال کرو، وہ دا جواب قرآن کریم اندر موجود ہے۔ شرط ہے کہ وہ تعلق ہونا چاہیے، وہ پیار ہونا چاہیے، وہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایسی لازوال کتاب ہے، تمہیں شفا چاہیے قرآن چوں لبے گی، تمہیں رحمت ضرورت ہے قرآن چوں ملے گی، اگر تمہیں برکت چاہیے قرآن پاک چوں ملے گی، اگر تمہیں عزت چاہیے قرآن مجید کے تعلق نال تمہیں عزت لبے گی، اگر تمہیں ہدایت چاہیے وہ قرآن دے تعلق نال تمہیں ہدایت لبے گی، اگر تسی دنیا دا جغرافیائی نقشہ سمجھنا چاہتے ہو قرآن نال تعلق بناؤ گے تو دنیا سمجھ آ جائے گی، اور اللہ
جیڑی اللہ نے کائنات تخلیق کی تھی ہے، کائنات والی کاریگری اور تخلیق نو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن پاک نال تعلق بنا لو، رب تانوں سائنسدان بنا دے گا۔ سائنس قرآن وچوں لبدی ہے، ریاضی میتھ قرآن وچوں لبدی ہے، دنیا دے جتنے بھی فنون نے وہ تانوں قرآن کریم دی عظیم و شان کتاب وچوں ملن گے۔ بندے نو ادب سکھاندی ہے، بس ایک کمزوری ہے ساڈے اندر کہ اج بھی اگر اسا قرآن پاک نال تعلق بنا لئیے، اللہ تبارک و تعالی ساڈے معاشرے نو تبدیل کر کے انقلاب پیدا کر کے اللہ امن کا گہوارہ بنا دینا، لیکن مجبوری ہے، پڑھے کون؟ اتنا وقت ہی نہیں، دکان واسطے وقت ہے، اخبار واسطے وقت ہے، باقی سارے معاملہ نہیں ہے تو قرآن واسطے نہیں ہے۔ ساڈے پاسے ساڈے علاقے یا تواڈے علاقے یہ ہے کہ جڑا قرآن پڑھ رہا ہوئے نا وہ بارے یہ ذہن ہوتا بھی یہ مطلب کوئی پریشانی لگی ہے، انہیں جڑا قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہوا مطلب یہ پھنسیا ہوا ہے کدھر، یعنی عام روٹین اندر تے اسی کدی پڑھے آئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تانوں کی پتہ ہے اس قرآن دی قدر دا، انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ تسی جاگ رہے ہو؟ تھوڑی ادیب تو کھولو ذرا، تھوڑا والیوم بھی دو۔ قاری آصف صاحب کا گلا بہ گیا، میں ویکھ رہا تھا انہوں نے کوئی گل نہیں کی، ہوں میں انہوں نے کسر پوری کرنی۔ توجہ میرے وال، ٹھیک ہے اتنے رہن، ہوں تساں میرے وال ویکھنا ہے غور نال۔ اگلی باری شیخ ابو سفیان صاحب سٹیج چھوٹا بنایا جائے، یہ مہربانی کرے جائے، بس ایک کرسی ہوئے جس کھٹے تھے وہ ٹھیک ہے، باقی علماء دیا کرسیاں تھلے سائڈاں تھیں، یا میں آپ ہی صبح دی نماز اتنے پڑھا گا سٹیج انجی ہوئی۔ ہاں زندہ باد، توجہ ہے، قرآن سننا چاہتے ہو؟ میں نے شیخ صاحب نے کہا تسی قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھنا میں ترجمہ انشاءاللہ آصف صاحب کر رہے ہیں، وہ تواڈے مقامی نے علاقے دے نے تھانوں جان دے تعلق بنانا چاہیے کہ نہیں؟ کیڑی شے نال؟ جی سریکی سمجھا دیاں گا، لیکن پہلے مینوں گل سمجھان دو۔ میں ڈیرہ غازی خان تو 8 گھنٹے کا سفر کر رہا ہوں تو تمہیں سریکی دے چکر پا جاواں تو میرے تو اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ میرا مقصد گل سمجھانا ہے، چسکے چوانا نہیں، محسوس بھی نہ کرے جی، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، اللہ تمہیں عزت دے، ضرور سناواں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے گل سمجھ لو، ٹھیک ہے نا جی؟ جڑی گل میں سمجھان لگا، ہر پریشانی دا علاج، ہر مصیبت دا علاج، ہر دکھ دا علاج کیڑی شے؟ کیڑی شے؟ جڑا بندہ اللہ دی کتاب قرآن پاک نال تعلق بنا لوے، اللہ دی زندگی دے سارے مسائل حل کر دیندا ہے۔ تسی مولوی دے مارکر نال پین نال لکھے ہوئے کاغذ دے ٹکڑے نو بڑا وزن دیندے ہو، اللہ فرماندا ہے کاش تانوں میرے کلام دے وزن دا پتہ ہوندا، یا اللہ دا وزن کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے انا ارسلنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ میں ایک قرآن پہلے آسمان تے پیش کیتا، آسمان نے انکار کر دیتا، کہنے لگے اسی اتنی وڈی امانت نو نہیں چوک سکتے، پھر میں زمین نال مشورہ کیتا، زمین نے انکار کر دیتا، پھر میں پہاڑا نال صلاح کیتی تے پہاڑا نے بھی انکار کر دیتا۔ موڑے ابن آباد والے ہو، آسمان نے انکار کر لے، زمین نے بھی انکار کر لے، پہاڑا نے بھی انکار کر لے، تسی آپ اندازہ لو کتنی عظمت والی امانت ہوئے گی۔ سارے ڈر گئے کہ ساڈا کام نہیں اس امانت
دیتا، زمین نے انکار کر دیتا، پہاڑ نے انکار کر دیتا، تے جڑے ویلے واری آئی انسان دی اللہ فرماندا ہے انہیں چک لیا، اٹھا لیا، کہنے لگا ست بسم اللہ، یہ میرے واسطے اعزاز ہے یا اللہ یہ قرآن مینوں دے دیو۔ اللہ فرماندا ہے انسان نے لے لے موڑ اپنا بعد والے ہو، اے میرے جملے غور نال سنیا جے، اے پروردگار انسان نے قرآن چک لے، کیا انسان نے صحیح کیتا ہے یا غلط کیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جے میرا تذکرہ سننا چاہتے ہو، جے میرے کول پوچھنا چاہتے ہو، کریم ہے یہ اصل میں سمجھایا بھی یہ دی بڑی عظمت ہے، آسمان نے بھی نہیں چکیا، پہاڑ نے بھی، زمین نے بھی۔ اگلی آیت کریمہ سنو، قرآن سننا چاہتے ہو نا؟ اللہ فرماتا ہے پاگل جو ہو گئے ہو، کملے جو ہو گئے ہو، دنیا اندر جو غرق ہو گئے ہو، تو انہوں کی پتہ میری عظمت والی کتاب دا یا اللہ کی پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے جے
برکت چاہیے، برکت چاہیے کیویں چاہیے؟ برکت پیسے نال تھوڑی لبدی ہے، برکت عہدے نال تھوڑی لبدی ہے۔ وہ جڑے پاگل منگن والے ہوندے نے وہ ہر مل دا دھواں دے رہے ہوندے نے دکانوں بھی برکت آ جائے گی۔ مسجد دا کوئی ایک دا بجلی دا بل دے دیو تے آپ ایک نماز ہی نہ پڑھو، برکت نہیں آنی۔ مولوی دی تنخواہ تواڈے ذمے تے تسی کدی عید تے ہی مسجد نہیں ہے، اس تنخواہ نال برکت نہیں آنی۔ حاجی صاحب لکھ لو میری گل، ہر رمضان اندر تسی مسجد دا نواں کلین وچھا دیندے ہو، آپ کدی نہیں آئے ہو مسجد، اس کلین وچھان نال تواڈے کاروبار اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ برکت کیویں ہوئے گی؟ جدوں تواڈا تعلق قرآن نال ہوئے گا۔ اللہ فرماندا ہے برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ یا اللہ شفا چاہیے، یہ گلاں تسی یاد کرنیاں نے، میں قرآن ہی پڑھنا ہے تے گل مکانی ہے، ادھر ویکھیا جے میں پھر تواڈے کول سننا بھی ہے، توجہ ہے نا؟ یا اللہ برکت دے نال نال شفا، بیماری نہیں چھٹ رہی اللہ یہ کی حل ہے، چلو برکت تو سمجھ آ گئی، قرآن پڑھیں گے برکت آ جائے گی۔ میں ایک ایک گل تے دلائل بھی دے سکنا لیکن نہیں، وقت نہیں۔ یا اللہ شفا چاہیے، اللہ فرماتا ہے برکت بھی قرآن چوں لبے گی، شفا چاہیے تے وہ بھی تینوں قرآن چوں لبے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شفا کی تو لبنی ہے، شفا کی تو لبنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے، نبی کریم علیہ السلام دے سر اندر جدوں درد ہوندا سی، آپ دی طبیعت جدوں خراب ہوندی سی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر مینوں فرماندے کہ قرآن پاک دیاں آخری سورتاں پڑھ کے میرے تے دم کر دے تاکہ میری طبیعت فرش ہو جائے۔ اما جان فرماندیاں نے پیغمبر دا اے علاج ہوندا سی، جڑے ویلے امام کائنات دی طبیعت علیل ہوندی سی، میں قرآن پاک دیاں آخری سورتاں پڑھ کے دم کر دیندی تے اللہ شفا دے دیندا۔ حضرات صحابہ کرام سفر تے سن، جڑے ویلے اس بستی والے بندے نو مسئلہ بن گیا ہے، جڑے ویلے وہ بستی والا بندہ جڑا انہاں دا چودھری سی، لمبردار سی، سردار سی، جڑے ویلے او دا مسئلہ بنے ہے، اللہ پاک نے انہوں بھی شفا دیتی قرآن دی برکت نال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمان ہے، زیارت انہوں دی کرو، گل میری سن، گل میری سن، ادھر دیکھیا جی۔ ہاں جی، برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ اگر تسی میرا ساتھ دیو گے تو میں کچھ گلاں کراں گا، ورنہ چھڑ دیاں گا۔ کی خیال ہے؟ میرا گلہ بھی بچ جائے گا، میرا موضوع بھی بچ جائے گا۔ کی خیال ہے؟ میں نہیں مطلب اپنا ٹائم نہیں پورا کرنا، تھوڑی توجہ نال ہی گل کرنی ہے۔ ہاں جی، برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ تے شفا دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ نے انہوں دے سردار نو شفا دے دیتی۔ قرآن شفا دا ذریعہ ہے، لیکن یاد رکھے آگے جڑے ویلے تک قرآن کریم پڑھو گے نہیں اس وقت تک شفا نہیں ملے گی۔ شہد بھی شفا ہے، شہد بھی شفا ہے، کبھی کسی نے شہد نو گلے اندر لٹکا ہے کہ شفا مل جائے گی، کسی نے نہیں کیتا آج تک، کیونکہ لٹکان نال شفا نہیں لبدی، کھان نال شفا لبدی ہے۔ جب تک قرآن کریم پڑھو گے نہیں شفا نہیں ملے گی۔ کبھی ڈاکٹر نے سیرپ دیتا ہے کہ جاؤ انہوں استعمال کرو، اللہ تمہیں شفا دے گا، تے تساں اس سیرپ نو اپنے گلے نال لٹکا
کتوں لبنا ہے؟ ہاں جی کہندہ ہے موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تیرے روح کی غذا میرا قرآن ہے۔ ایک اور بولیا کہندہ ہے آتی نہیں ہوں پیتا ہوں غم بھولانے کے لیے، جڑے ویلے بے چین ہو جاؤں قرآن، جڑے ویلے بے چین ہو جاؤں شراب پی لینا میری پریشانی دور ہو جاتی ہے، بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ میں کہنا گل ٹھیک کر رہے ہے، میں 100% دے نال متفق ہاں، کیونکہ جڑے ویلے بندہ شراب پی لوے وہ دی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ گل دی ٹھیک ہے، تسی کہو کہ وہ کیویں، آؤ تانوں میں دساں کیویں۔ جڑے ویلے بندہ شرابی شراب پی لوے بولو کسی دے پیچھے چلن نال ہدایت ہدایت لبے گی تے کتوں لبے گی؟ بولو بولو قرآن کسی ایک مسلک دی کتاب نہیں، یہ اللہ دی کتاب ہے، یہ شریعت دی کتاب ہے۔ جڑا جڑا قرآن نال تعلق بناوے اللہ نو ہدایت دے دیندا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جڑے ویلے قرآن پڑھو گے اللہ تانوں ہدایت نصیب کر دے گا۔ کتے لکھیا ہوا ہے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے سن، ایک بندہ سامنے گزر رہا ہے،
ادھر ویکھیا جی آپ بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام نال یہ مسلمان نہیں ہوئے حالے صحابی نہیں بنے کہ نبی علیہ السلام دی محفل چ آپ نے فرمایا عثمان ساڈے نال بھی بیٹھ جایا کر جی اللہ دے نبی میں حاضر آپ کے کٹھے آ کے بیٹھ گیا نبی علیہ السلام دے نال بیٹھ مسلمان نہیں ہویا بیٹھا ہوا ہے اچانک میرے پیغمبر دے چہرے تے پسینے دے آثار تے پسینہ آن لگ گیا ہے یہ حیران ہو گیا پہلی باری ویکھ رہا سی پہلی باری پریشان ہو گیا کہندا ہے نبی دے یارو تواڈے نبی نو کی ہو گیا ہے وہ بھی چپ سارے خاموش تھوڑی دیر دے بعد میرے پیغمبر نے پسینہ صاف فرمایا آپ نے فرمایا عثمان کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی خیر تو ہے تواڈی طبیعت نو کی ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا کچھ نہیں جڑے ویلے جبریل اللہ والوں قرآن لے کے آندا ہے اس ٹائم میرے پسینہ نکل جاندے نے پیغمبر دے پسینے نکل جاندے نے قرآن سنن نال ساڈی زندگی گزر گئی ہے کدی ٹس تو مس نہیں ہوئے رات ساری قرآن سننے صبح دی نماز بھی نصیب نہیں ہوندی قرآن سنن تو پہلے بھی ناپ تولے سے کمی کرتے ساں قرآن سنن دے بعد بھی ناپ تولے سے کمی کرتے ہاں قرآن سنن تو پہلے بھی ساڈے پراواں نال ساڈی صلح نہیں سی قرآن سنن دے بعد بھی ساڈے پراواں نال صلح کوئی نہیں قرآن سنن تو پہلے بھی تھی بھیڑ دا حق کھاندا ساں قرآن سنن دے بعد بھی کھا رہا قرآن تو پہلے بھی نشہ کردا ساں قرآن سنن دے بعد بھی نشہ کر رہا ان دا کوئی فائدہ نہیں میرے پیغمبر تو جڑے میرے قرآن آندا اللہ دے نبی پسینوں پسینہ ہو جاندے اچھا اتنی بڑی عظمت والا کلام کہ تواڈے بھی پسینے نکل جاندے نے اچھا اگر مہربانی ہو سکے مینوں تے سنا دیو او آیت کریمہ کیڑی ہے جیڑی ہونے جبریل دے کے گیا ہے تے تواڈا پسینہ نکل آیا ہے اللہ دے نبی ذرا آیت کریمہ دا سناؤ امام کائنات نے فرمایا سنے گا تو جی اللہ دے نبی میں سنا گا اے مسلمان نہیں سی امام کائنات قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں عثمان بن مظعون بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرما رہے ہیں ان اللہ سورۃ النحل 14واں پارہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے آیت جبریل دے کے گئے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ہدایت کتوں لبدی ہے ہدایت کتوں لبدی بولو یار حضرت عثمان کہندے نے میں سنی آیت کریمہ کہ میں عرض کیتی سونے ہو ہاتھ ودا دے ہو تے کلمہ پڑھا دے ہو تے مسلمان بنا دے ہو ایک واری سنی آیت ایک واری اللہ نے مقدر تبدیل کر دیتے کہ کلمہ نصیب کر دیتا ہدایت دا ذریعہ کیڑی شے ہے بولو اوے راہ راست پہ آ جاؤ گے قرآن نال پیار کرو نمازی بن جاؤ گے قرآن نال پیار کرو حلال خور بن جاؤ گے قرآن نال پیار کرو عزت دار بن جاؤ گے قرآن نال پیار کرو باادب بن جاؤ گے قرآن نال پیار کرو مباحد بن جاؤ گے قرآن نال پیار کرو متبع سنت بن جاؤ گے یاری لا لو قرآن نال پیار کر لو قرآن نال اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے پیار کر لو قرآن نال میرا ارادہ ہے میرے خیال ہے تہاڈا ارادہ کوئی نہیں کی خیال ہے قرآن نہیں سننا چاہتے نظم شروع کر دیں پھر جاگ جاؤ گے سبحان اللہ قرآن دے جڑی قوم نہ جاگے ادھر ویکھیا جے توجہ ہے نا انشاءاللہ ہن تسی دسو برکت دا ذریعہ کیڑی شے قرآن بولو بولو جی برکت دا ذریعہ کیڑی شے کی خیال ہے میں قرآن پڑھ رہا تے برکت تے تواڈے سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی بولو قرآن
قرآن والے کدی بھوک نہیں مرتے. ہاں جی برکت کا ذریعہ سارے بولو گے تو میں تھوڑی جان چھڈا گا نا جی. سارے بولو نا تاکہ بولو صاحب دی واری پھر ٹینشن نہ ہوئے. برکت کا ذریعہ کیڑی شہر ہے؟ بولو. شفا دا ذریعہ, رحمت دا ذریعہ, حق باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ, بولو. تے دل دے سکون دا ذریعہ, تے نمبر ہدایت دا ذریعہ, بولو بولو. عثمان بن مظعون مسلمان ہو گئے جڑے ویلے بندہ قرآن نال یاری لا لوے اللہ دی دل دی دنیا تبدیل کر دینا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت جبیر بن مطعم, بخاری شریف دی روایت پہلی بھی تے یہ بھی. کی نا ہے جبیر بن, بولو مطعم بن عدی دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ مسجد نبی دے پلر دے نال باندھے ہو. حضرت جبیر بنے ہوئے نے مسجد نبی دے ستون نال نمازاں ہو رہی ہیں, نمازاں ہو رہی ہیں. یہ بنے ہوئے ہے, یہ بنے ہوئے ہے. نبی کریم علیہ السلام نے مغرب کی نماز شروع کر دی تھی. آپ مغرب کی نماز سورۃ طور پڑھ رہے ہیں. مغرب کی نماز اندر میرا پیغمبر سورۃ طور پڑھ رہے ہیں. امام کائنات پڑھتے ہیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ جائے ہم خود کو من غیر شیء, جڑے ویلے اس آیت کریمہ جائے حضرت جبیر کہندے نے میں پلر دے نال بنے ہویا ساں. انج لگدا سی قادت ان تتیرا قلبی کہ میرا دل پھٹ جائے. انج لگدا سی جی میرا دل پھٹ جائے. پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہون کیویں دل نہ پھٹے. تے بندہ توجہ نال سن لیا ہوئے کیویں دل نہ پھٹے. حضرت جبیر کہندے نے میں مسلمان نہیں ساں, میں کلمہ نہیں سا پڑھیا, اللہ دے پیغمبر دا قرآن میں سنے. جڑے ویلے سورۃ طور سنیے میں نماز دے بعد عرض کی سنے اور رسیاں کھول دیو. رسیاں کھل گئیاں نے. حضرت جبیر سامنے آ گئے, اتحیات دی حالت اندر بیٹھ گئے. دو سانو ہو کے کہنے لگے سونے پڑھا دیو تے مسلمان بڑھا دیو. ہدایت دا ذریعہ قرآن. طفیل بن عمرو دوسی دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. حضرت جبیر بن مطعم دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. حضرت عمر دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. تے وادی النخل وچ جناں دی ہدایت دا ذریعہ قرآن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اگے کی کہندے نے اسی قرآن سنے فائدہ کی ہوئے یادی الی الرشد. قرآن سنن نال سانو راہ لب گئے. قرآن سنن نال سانو ہدایت آ گئی ہے. یہ مطلب ہے اگے وہ ہدایت دا بھی مفہوم دس رہے ہیں, ہدایت دا معنی بھی دس رہے ہیں. فآمنا بہی, اساں ایمان لے آیا. اگے پھر ایمان دی بھی وضاحت کر رہے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا. اساں قرآن سنے سانو ہدایت لب گئی. ہدایت آئی ہے تے ایمان لب گیا. ایمان آیا ہے تے سانو رب دی توحید دی سمجھ آ گئی. کی کیا ہے ہدایت کتوں لبنی ہے؟ بولو بولو. گلاں بہت زیادہ نے, آخری گل سنیا جی. عزت دا ذریعہ ہے تا قرآن ہے. بولو عزت کتوں لبنی ہے؟ بولو یار. بندہ عہدے تے فائز ہوئے, پیسہ پوسا بندے کو بہت زیادہ ہوئے, عزت لب جانی ہے. کی خیال ہے؟ نہیں. عزت دا ذریعہ کیڑی ہے؟ جے ایک گل سنو میری اکھ اندر اکھ پا کے تو سناواں. کی خیال ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ سنو گے سارے. عزت دا ذریعہ کیڑی ہے؟ بولو. اور ویکھنا میرے والے. اگر تساں ایک گل غور نال سن لئی نا, تسی سمجھ لو مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتا ہے. میرے پیغمبر دے کول ایک نواں قبیلہ آئے, یا کر کے کہن لگا سونے ہو نمے نمے اسی مسلمان ہوئے ہوں تے ساڈا کوئی پیش امام منتخب کر دیو. اسی جس تے پیچھے
پیچھے نمازاں پڑھیے اسی بناواں گے تو رولا پوئے گا، تسی آپ ہی بنا دو ساڈا امام۔ سارے بیٹھے نے، پورا قبیلہ بیٹھا ہے، بڑے بڑے سردار چودھری، ادھر دیکھے جائے سفید ریش بھی بیٹھے تھے۔ ہوں امام منتخب ہو رہا ہے، مصلی دا وارث۔ آپ نے سجے کبے ویکھے، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں، ہن غور نال سنیا جی، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہوئے؟ کی یاد ہے؟ آپ نے انج نہیں پوچھیا تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا انصاری ہوئے، تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا مہاجر ہوئے، تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا پیسے والا ہوئے، تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا تناز زیادہ ہوئے، تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا چودھری لمبردار ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، علماء موجود نے۔ آپ نے فرمایا تساں میرے تو امام لین آئے ہو، اے دسو تواڈے وچوں قرآن جانن والا کون ہے؟ میرے نبی کریم بار بار پوچھی جا رہے ہیں تے کوئی اٹھ بھی نہیں رہا، تے سارے دے وچوں توجہ ذرا، سارے دے وچوں ایک چھوٹی عمر دا بچہ کھڑا ہوئے ہے، ستتن او سبتن سنتن، جس دی عمر 6 سال، راوی نو شک ہے یا 7 سال، جس دا نام عمر بن سلمہ ہے، وہ کھڑا ہو کے کہندا ہے سنیو، بار بار پوچھی جا رہے ہو، میں وڈیاں دی عزت اندر چپ بیٹھا رہا، جدو کوئی جواب نہیں مل رہا، میں کھڑا ہاں تے میں کہہ رہا مینوں رب دا قرآن بڑا یاد ہے۔ عمر کنی ہے؟ اس عمر دے بچیاں نو، ساڈے بچیاں نو کی یاد ہے؟ موٹو پتلو۔ ساڈے بچیاں دی اس عمر دے بچیاں نو کی یاد ہے؟ نحوست یاد ہے، گالاں یاد نے، حساب یہ چھوٹی عمر ہے، کی یاد ہے انہوں؟ قرآن کی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تینوں آندا ہے قرآن؟ جی، تے پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ ادھر قریب آ جا، قرآن اللہ ہوئے تو پیچھے ہوئے تو دور ہوئے نہیں ہو سکتا، تو میرے قریب آ جا۔ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کتوں آندا ہی؟ سونے او حفظ تو سورتن قضا، سورتن قضا، وہ فلانی سورت بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا آندا ہے؟ جی آندا ہے۔ سنا جتوں دل کرے سن لو۔ آپ نے فرمایا سنا، سارے لمبردار بیٹھے نے، چودھری بیٹھے نے، بچہ کھڑا ہو گیا، شروع ہو گیا ہے، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ رہے ہیں، آپ دی کنڈ تے رحمت دا ہاتھ پھیر رہے ہیں، جڑے ویلے میرے نبی پاک نے قرآن سن لیا ہے، آپ نے فرمایا قبیلے والے ہو جاؤ تساں امام لبن آئے سو، اج دے بعد تواڈے نمازاں دا مستقل امام عمر بن سلمہ ہوئے۔ اگلے جملے سنے، عمر کنی ہے تے بن کی گیا؟ بن کی گیا؟ ادھر ویکھا جی، میرے جملے ذہن پہ آ جائے، ادھر ویکھا جی، حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے جڑے ویلے امام لین آ رہے سان، سارے اگے اگے سن تے میں پیچھے پیچھے سان، ہن جڑے ویلے واپس جا رہے نے سارے پیچھے پیچھے چل رہے نے تے سارے کولوں میں اگے اگے چل رہا ہوں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، عزت دا ذریعہ قرآن ہے، اگر تساں اپنے سینے قرآن جپو۔ حضرت عامر کہتے نے میں چلا گیا، انہوں نے مصلی بچھایا، مسجد نہیں سی بنی والے، نویں نویں مسلمان سن، میں نماز شروع کر دیتی، ادھر ویکھیا جے میرے جسم تے ایک چولا تے کرتا ہے، میں غریب جہاں بچہ سا، تے چولے تے کرتے دے تلے شلوار بھی نہیں تے پجامہ بھی نہیں، بچہ سا تے چولے دا دامن بھی گھٹنیاں تو اوپر کھڑا ہوئے، انہوں نے کہا او امام صاحب نماز پڑھا، عزت مل گئی کہ نہ ملی؟ عزت دا ذریعہ ویکھو، نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر کہنے میں نماز شروع کر دیتی، جڑے
کی اکٹھا کیتا ہوں نہیں بولو گے تھوڑے گھاٹے کا سودا ہے کی اکٹھا کیتا کیڑی شے واسطے میرے چولے واسطے امام دے چولے واسطے امام دے چولے واسطے مقتدیاں چندہ کٹا کیتا بازار چلے گئے کپڑا لے کے آئے چولا میرے واسطے سلوایا تے جدوں سارے علاقے دے لمبردار مل کے مینوں چولا پوا رہے سن جیڑی خوشی مینوں اس دن آئی ہے زندگی دے اندر کدی نہیں آئی ہے اس واسطے میں کہہ رہا عزت دا ذریعہ بھی قرآن ہے جڑے ویلے بندہ قرآن کریم نو اپنے سینے نال لا لوے اللہ کریم برکت عطا کر دیندا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میری جماعت کے ترجمان میرے محسن میرے بزرگ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمان ہے مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمان ہے میں 5 7 8 فائدے تمہیں دس چکے ہیں قرآن پاک نال تعلق بنان دے اگر تسی تعلق بناؤ گے تمہیں برکت لبے گی رحمت لبے گی شفا لبے گی حق اور باطل کے درمیان فرق کرن کی بصیرت لبے گی اور تمہیں اطمینان لبے گا اور تمہیں ہدایت لبے گی اور تمہیں عزت لبے گی اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے فضیلت الشیخ مولانا ابو سفیان سلفی صاحب انہاں دی انتظامیہ انہاں دا جامعہ